اب کسی نے میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بات ذرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسی حقیقت، خدا پہ انسان شک کر سکتا ہے، نبی پہ انسان نبوت پہ شک کر سکتا ہے، لیکن روئے زمین ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جس کا موت پر ایمان نہ ہو، موت پر یقین نہ ہو، یعنی ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ کہ مولا پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جسے موت پر اتنا یقین ہے لیکن وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، جب علم ہے کہ موت آنی ہے پھر یہ زندگی ایسے کیوں گزارتا ہے، پھر یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ موت آنی ہے پھر یزید نے ظلم کیوں کیا؟ کیا حکمرانوں کو نہیں پتا کہ موت آنی ہے پھر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر راشی رشوت کیوں لیتا ہے؟ پھر ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ پھر غاصب غصب کیوں کرتا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ اب دو لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا دو کی غلطی ہے، تین لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا تین کی غلطی ہے۔ یہاں تو لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولانا ہم 10 مجلسوں میں آئے، مجلسیں سنی، تھوڑی سی بیداری آ گئی، لیکن جیسے محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ چلا گیا، 2 مہینے گزرے، پھر ہم بھی موت کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی موت کے جو بھولنے والی چیز ہے وہ صرف بے دین کے لیے نہیں ہے، دیندار بھی موت کو بھول جاتا ہے، مولوی بھی موت کو بھول جاتا ہے، عوام بھی موت کو بھول جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جو ہر انسان پر طاری ہے۔ اب وہ غفلت چاہے لمبی یا چھوٹی، لیکن انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول گرامی کی حدیث ہے، فرمایا موت کو بھولنے کا سبب غفلت ہے، اور غفلت جو انسان کو ملتی ہے، فرمائیے خدا خود انسان کو غافل بناتا ہے کہ یہ موت کو بھول جائے۔ سوال میں اور تردد پیدا ہوا، فرمایا اگر خدا غفلت نہ دیتا تو انسان کبھی موت کو نہ بھولتا۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ خدا نے ایسی غفلت دی کیوں ہے کہ انسان قبر کو بھول جائے، انسان موت کو بھول جائے؟ ابھی آپ مجلس میں آئے، ذکر موت ہوا، موت کو یاد کیا، کل پھر جاب پہ چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے، بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے گئے، پھر انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی تاکہ انسان سکون سے زندگی گزار سکے۔ مثلا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب بتائیے میری جو پہلے پلاننگز تھی کیا پہلے پلاننگ سیم رہیں گی؟ جو میں نے ارادہ بنایا تھا کہ گھر بناؤں گا، اتنا مال جمع کروں گا، اب وہ انسان کی ساری پلاننگ خراب ہو جائیں گی، بلکہ زندگی سے سکون ہی چلا جائے گا۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ 2 ہفتوں میں میری موت ہونے والی ہے، کیا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے گا؟ کیا وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ کوئی گیم کھیلنے جائے گا؟ نہیں، جسے یقین ہو گیا کہ 2 ہفتوں میں مرنے والا ہوں، اب وہ 2 ہفتے یا نماز پڑھے گا یا خود کو کمرے میں بند کر لے گا یا دوست اور رفقا کو فون کرے گا کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ موت کا ذکر جب انسان سنتا ہے تو انسان دنیا میں زندگی گزارنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کی زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا خدا نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی، اگر غفلت نہ ہوتی یہ کبھی بھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ غفلت نعمت پروردگار عالم ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو 24 گھنٹہ موت کی یاد میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب کما کر کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے، گھر بنا کے کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے۔ وہ جوان جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب اسے پتا چلا کہ 1 مہینے میں اگر میں مر جاؤں گا تو کہے گا 3 4 سیمسٹر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، انجینئر بننے کی ضرورت کیا ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت کیا ہے۔ ابھی آپ اتنے سکون سے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے، لیکن اگر یہاں موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم میں سے سب کو بتا دے کہ جناب 2 مہینے کے بعد آپ نے جانا ہے، 1 سال کے بعد آپ نے جانا ہے، آپ کے چہرے اتر جائیں گے اور بڑی مایوسی سے آپ گھر جائیں گے۔ اپنی پلاننگ جو آپ نے 60 سال کی ہے اس پلاننگ کو آپ 6 مہینے تک محدود کر دو گے، 1 سال تک محدود کر دو گے۔ وہ محنت و مشقت جو ابھی کر رہے ہو اس محنت و مشقت کو چھوڑ دو گے۔ تو پھر سوال اٹھا یا رسول اللہ اگر غفلت خدا نے دی ہے اور بندہ غافل ہو رہا ہے تو پھر بندے کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم موت کو ہی بھول جائیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غفلت خدا نے دی ہے تو اس میں بندے تو کوئی قصور نہیں ہے۔ فرمایا ہاں یہ غفلت نعمت بھی ہے، لیکن یہ غفلت سکے کے 2 رخوں کی طرح ہے، ایک رخ اس کا نعمت ہے، ایک رخ اس کا عذاب الہی ہے۔ فرمایا مولا پھر نعمت کب ہے اور عذاب الہی کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت محدود ہو تو نعمت، اگر غفلت محدود ہو تو نعمت، لیکن اگر یہی غفلت لامحدود ہو جائے تو عذاب الہی میں بدل جاتی ہے۔ کہ اب محدود کو محدود کیسے کیا گیا اور لامحدود مطلب لمبی غفلت ہو تو عذاب ہے،
چھوٹے ٹائم پیریڈ کی غفلت ہو تو نعمت ہے کہ مولا اس لمبی غفلت کو توڑنے کے لیے بھی تو خدا نے کوئی سبب بنایا ہوگا کہ اللہ نے ایسے تجھے چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ نے مصلحت رکھی ہے کہ مولا یہ تو بتائیے پھر خدا غفلت کو توڑتا کیسے ہے؟ فرمایا جو رب نے تیرے اوپر نماز کو واجب کیا، قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے۔ کبھی سوچا یہ نماز کیسے بچاتی ہے؟ نماز غافل کی غفلت کو توڑنے کا نام ہے۔ اور کبھی سوچا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ فرمائیے مسجد کے مناروں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فرمائیے غافل بندے کو بیدار کرنے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ نیند بھی غفلت ہے۔ غفلت کا مطلب کیا؟ کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ آپ یہاں رات کو سو رہے ہیں، آپ کی بیوی باتیں کر رہی ہے، آپ کے بچے بات کر رہے ہیں، آپ کا بھائی بات کر رہا ہے، آپ کا کوئی کولیگ بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نیند میں ہو، آپ غافل ہو، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہو، آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو، تو نیند غفلت ہے۔ تو فرمایا اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس نے صبح کی نماز کو واجب کیا کہ جب آواز آتی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آواز آتی ہے نیند کی غفلت سے بیدار ہو جا، تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ یہاں غفلت ٹوٹی، اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان اپنے کاروبار پہ نکل جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں اور کثرت میں چلا جاتا ہے اور عالم کثرت پھر انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اب کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، اب پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اب دکان پہ گاہک کھڑے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے، اب منافع بازی ہو رہی ہے، دنیا میں مال بندہ جمع کر رہا ہے، اور بیچ منافع کی بازار میں دوپہر عین کو آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ یہاں فرمایا مومن کا پتہ چلتا ہے کیا یہ کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کی آواز پہ لبیک کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے؟ ارے مجلس میں بیٹھ کر لبیک یا حسین کہنا آسان ہے، لیکن کاروبار کو چھوڑ کے لبیک پروردگار کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں میں رہتے ہوئے اس رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر وہ تجھے کاروبار سے اٹھا کر صبح تجھے نیند سے اٹھاتا ہے، دوپہر کو تجھے کاروبار کی کرسی سے اٹھاتا ہے اور مسجد میں بلاتا ہے کہ آ کے رب کو سجدہ کرو۔ پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے، اب انسان تھکا بھی ہے، انسان کو بھوک بھی لگی ہے، اور کھانے کے بعد پھر میٹھی نیند بھی آتی ہے، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ مطلب اس خواب غفلت میں جانے سے پہلے بھی خود کو بیدار کرو، اور نیند غفلت میں اٹھنے کے بعد بھی خود کو بیدار کرو، اور 20 دن کے کاروبار میں بھی خود کو بیدار کرو۔ تو فرمایا 5 مرتبہ رب تجھے غفلت سے بیدار کرتا ہے اور سجدے دلوا کے بتاتا ہے، تجھے حیات کا مقصد بتاتا ہے کہ انسان یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اسی مٹی پہ سجدے کرو، اور 2 سجدے کرو۔ پہلے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے مٹی سے بنایا گیا ہے، دوسرے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے۔ فرمایا غفلت کے توڑنے کے اور بھی سبب ہیں۔ بیسک سبب جو اللہ نے واجب کیا وہ نماز ہے، کچھ اسباب تو نے خود پیدا کرنے ہیں۔ فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو تاکہ غفلت کو توڑا کرو۔ نعمتوں کے احساس کو اپنے وجود کو دلانے کے لیے ہاسپٹل جایا کرو تاکہ صحت کی نعمت کا احساس ہو، بندہ غافل نہ ہو جائے۔ اللہ نے دانت دیے ہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ اللہ نے کڈنیز دی، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ اللہ نے صحیح سالم قلب دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ اللہ نے ولایت امیر المومنین دی، ہم اس نعمت سے غافل ہیں۔ اللہ نے نیک ماں باپ دی، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ اللہ نے تن پہ لباس دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ پیٹ بھوکھا نہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں، فرمایا آہستہ آہستہ خود کو بیدار کرو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، کبھی غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، کبھی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ عجیب جملہ امیر المومنین کا، مولا فرماتے ہیں جب زیادہ خوشی تجھے ہو پھر بھی قبرستان جایا کرو، جب سب سے زیادہ غم تجھے ہو تب بھی قبرستان جایا کرو۔ اپنے وجود کو لیول اور بیلنس بنانے کے لیے قبرستان کا راستہ دیکھا کرو تاکہ تجھے پتہ چلے کہ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ لیکن آج کل جو قبرستان بنائے جا رہے ہیں، گلستان لگائے جا رہے ہیں، سبزہ لگایا جا رہا ہے، قبرستان بندہ جائے تو قبرستان کی فیلنگ آنی چاہیے، کسی پارک کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے، کسی ایسی جگہ کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ ہم بچوں کی پکنک کے لیے آئے ہیں۔ قبرستان کو تبھی فرمایا کچی قبریں بنایا کرو، ایسا ماحول بنایا کرو جہاں پہ احساس ہو کہ بندہ قبرستان میں ہے، یہ ابدی گھر ہے، ہم مٹی تھے پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب فرمایا جو انسان بیدار رہتا ہے، اور بیدار انسان کو جب موت آتی ہے اس کے لیے فرمایا اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ رب عالمین کی ملاقات کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔